السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ زخرف کی پہلے رکوع کی تلاوت کروں گا اور آخر پر ہم چند ایک قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مبین۔ آئیے ہم اب کچھ قواعد پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہا پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا اور ہا کو شارپ ادا کیا جاتا ہے۔ میم پر مد ہے، میم کو لمبا کریں گے، والکتاب المبین۔ کاف کو باریک ادا کیا جائے گا، تا کو باریک ادا کیا جائے گا، اور آخر پر جب ہم وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ انا جعلناہ قرآناً، یہ تین نقطہ کے بارے میں بھی بتاتا چلوں، یا جہاں کہیں تین نقطہ ہوتا ہے، دو جگہ پر تین نقطہ آتا ہے، تو یہاں پر اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر وقف کریں اور ایک جگہ پر ملا کر پڑھیں، لیکن چونکہ دونوں جگہوں پر آیت پر نقطہ ہے تو اس لیے ہم دونوں جگہوں پر بھی وقف کر سکتے ہیں، لیکن آیت کے اگر بیچ میں ہو اور تو ہم کوشش یہ کریں کہ آیت کے بیچ میں جب اگر ہو تو ہم ایک جگہ وصل کریں اور ایک جگہ وقف کریں، ایک جگہ ملا کر ادا کریں اور ایک جگہ اس پر وقف کریں۔ تو یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم چاہے پہلی جگہ وقف کر لیں یا وصل کر لیں، دوسری جگہ وقف کر لیں یا وصل کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انا جعلناہ، نون مشدد ہے اس لیے ہم اس پر غنہ کریں گے، جعلناہ عین حروف حلقی میں سے ہے، قرآناً قاف پر کیا جائے گا، اور را پر چونکہ جزم ہے اس لیے ما قبل حرکت پیش ہے تو را کو بھی پر کریں گے، قاف کو بھی پر کریں گے اور را کو بھی پر کریں گے۔ عربیل، را پر زبر ہے اس لیے یہاں پر بھی را پر کیا جائے گا، لعلکم تعقلون، قاف کو پر ادا کریں گے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، نون مشدد ہے اس لیے نون مشدد پر ہم غنہ کریں گے۔ فی ام الکتاب، یہاں پر مد ہے اور میم پر تشدید ہے اس لیے میم پر بھی غنہ ہوگا، کاف کو باریک ادا کیا جائے گا، تا کو بھی باریک ادا کیا جائے گا، لیکن کاف کو ہم لمبا نہیں کریں گے، کھینچیں گے نہیں، لیکن تا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے چونکہ اس پر کھڑی زبر ہے۔ با کے نیچے زیر ہے، دال لام پر صرف زبر ہے اس لیے با کو بھی ہم لمبا نہیں کریں گے، لام کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ لدینا لعلی حکیم، دیکھیں یہاں پر نون ساکن یا تنوین، تو یہاں پر تنوین ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے، تو تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، اس لیے یہاں پر لعلی پر غنہ نہیں ہوگا، اس کو جلدی ادا کریں گے اور ہا کو شارپ ادا کریں گے، کاف باریک ادا ہوگا۔ افنضرب، ضاد پر کیا جائے گا، عنکم الذکر، عین کے بعد نون ساکن، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کاف نہیں ہے اس لیے ہم نون پر بھی ہم غنہ کریں گے، زال کو نرم ادا کریں گے، کاف باریک ادا ہوگا، را کو ہم پر کریں گے۔ صاد کو پر ادا کیا جاتا ہے، صاد کو پر ادا کیا جاتا ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے اس لیے ہم اس کو پر کریں گے۔ صاد ان حروف میں سے ہے جو ہمیشہ ہی پر ہوتے ہیں، حروف مستعلیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف میں سے ہے جو ہمیشہ پر کیے جاتے ہیں چاہے وہ کسی حالت میں بھی ہوں، زبر، زیر، پیش، جزم، اس میں کسی قسم کے کوئی قاعدہ کی پابندی نہیں ہے اور یہ ہمیشہ ہی پر کیا جاتا ہے۔ صفحاً، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے اس لیے ہم اسے غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف ہے، کاف
حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، نون یہاں پر ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے، یہ بھی حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، تو دونوں جگہ اس نون پر اور اس نون پر غنہ ہوگا، اور غنہ اخفا کے ساتھ ہوگا۔ قوما مسرفین، میم مشدد ہے اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے، را کے نیچے زیر ہے، را یہاں پر باریک ادا ہوگا، اور آخر پر ہم جب وقف کرتے ہیں تو ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئی رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔